بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا گئے اور 10 درجات بلند فرماتا گئے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک بار درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے کہ 10 گناہ مٹاتا بھی ہے، اللہ پاک اس کے 10 گناہ مٹاتا بھی ہے، اس کے 10 درجات بلند بھی کرتا ہے اور اس پر 10 رحمت نازل بھی فرماتا ہے۔ تو یہ ایک بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں کتنی بار درود پاک پڑھیں؟ 313 تو پڑھیں ہی پڑھیں، اس سے زیادہ جتنا چاہیں پڑھ لیں، کتنے زیادہ چاہیں پڑھ لیں۔ 1000 بھی کوئی بچے پڑھتے ہیں، کچھ بچے اور بھی زیادہ پڑھتے ہیں، تو چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی شام۔ جی، پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں ہوتے ہیں مختلف سیگمنٹس، تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے، ہم کلام بھی شامل کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ، یعنی ایک کوئی ماہنامہ فیضان مدینہ جس کے اندر کوئی ٹاپک موجود ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹاپک کون سے ماہنامہ فیضان مدینہ میں موجود ہے، کس سال کا فیضان مدینہ ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، کس مہینے کا یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہے اور کون سے یہ ٹاپک ہے۔ تو انشاءاللہ حاضر ہم یہ بھی شامل کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم بزرگوں کے عقیدے بھی اس پروگرام میں جانتے ہیں، سیوک سینس بھی ہم آپ کو سکھاتے ہیں، اور مینرز بھی ہم آپ کو ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں بتاتے ہیں۔ تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک رہنا ہے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کا سوال شامل کرتے ہیں کہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ کون سی تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ کون سی تھی؟ مادری زبان ہوتی کیا ہے؟ پہلے یہ تو بتائیں، یہ سوال ہے، یہ بتائیں کہ مادری زبان ہوتی کیا ہے؟ چلیں ہمارے بتائیں گے۔ مادری زبان یعنی مدر ٹنگ، مدر ٹنگ تو میں نے بھی بتا دیا، یعنی آپ کی امی جان کی زبان، آپ کے ابو کی زبان۔ جی، جیسے یہی بات ہے کہ آپ کی جو خاندانی زبان ہوتی ہے اسے مدر ٹنگ کہا جاتا ہے، مادری زبان کہا جاتا ہے۔ جیسے میں میمن ہوں تو میری میمنی زبان ہے، اور بھی مختلف بچے ہوں گے یہاں پہ، اور ہم سب کی اردو زبان یہ قومی زبان ہوتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ کون سی تھی؟ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، آج کا سوال ایک بار پھر دوہرا دیتے ہیں. آج کا سوال یہ کہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ کیا تھی؟ مدر ٹنگ کیا تھی؟ یہ آج کا سوال ہے. یہاں پہ کچھ بچے جوابات بھی دینا چاہ رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کیا جوابات ملتے ہیں. چلیں آپ بتائیں عبدالسبحان بھی. اردو. اردو. چلیں آپ ان کو دیں، ذرا آگے دیں. یہ کہہ رہے ہیں اردو. چلیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اردو. اردو. چلیں آپ بتائیں. عربی. عربی. چلیں عربی. غفران بھائی سے پوچھتے ہیں. چلے غفران بھائی آپ بتائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان کیا ہے، مدر ٹنگ؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدر ٹنگ عربی زبان تھی. عربی زبان تھی. ماشاء اللہ. جنہوں نے جواب دیا اردو ان کا جواب غلط ہے، اور جنہوں نے جواب دیا عربی ان کا جواب درست ہے. چلیں ماشاء اللہ. تو یہ مدنی شاہ کے ناظرین کے لیے کچھ آسانی بھی ہو گئی کہ ہم نے یہاں پہ جواب بھی دے دیا. اب سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. سوال یہ کہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ کیا تھی؟ اب تو جوابات لے لیے یہاں سے. اب یہ کڈز مدنی شاہ کے ناظرین کے لیے سوال ہے. آئیے پڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے کا سفر ہے اور میں مدینے کا سفر ہے اور افسردہ قدم لغزیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ اور چلا ہوں
نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ جو بھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ اور کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ سے ہے اور کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ رے کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ جب بھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں اور مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں کہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سجیدہ سجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سجیدہ سجیدہ مدینے کا سفر ہے اور دیدہ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا
آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا را کا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، مدینے کا سفر ہے اور میں نو دیدانم دیدار، جبھی افسردہ قدم لغزیدہ اور وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں تھا اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، اور مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے، سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہے، جن کا روز آنا جانا مدینے، بلا لو پھر مجھے عشاق بکرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے میں، اور سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ اب دیدار ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچوں کچھ مندشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی کے ناظرین، کہانی جو ہے آج ہے دو پرندوں کے بارے میں۔ اس کے بارے میں دو پرندوں کے بارے میں ہے اور ایک شکاری کے بارے میں، دو پرندے اور ایک شکاری۔ اب کیا ہوا دو پرندوں اور شکاری کے درمیان، وہ بھی ہم جانیں گے آج کی کہانی میں۔ اب سنتے ہیں کہانی۔ ایک پرندہ درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔ کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا؟ جی درخت کی۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے ہوئے دانوں پر پڑی، بکھرے ہوئے دانوں پر پڑی، کہ جو ایک شکاری نے اس پرندے کو پکڑنے کے لیے ایک طریقے سے پلان بنا کے پھیلائے ہوئے تھے کہ وہ پرندہ کھانے آئے گا اور وہ شکاری اس پر جال پھینک دے گا۔ اب یہ پلان بنا کے اس نے پھیلائے ہوئے تھے کہ دانوں کی لالچ نے اس پرندے کو اپنی طرف کھینچ لیا، دانوں کی لالچ نے اس پرندے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے نیچے اترا اور دانے
کھانے لگا. اب اس نے کچھ دانے کھائے تھے, کچھ دانے ہی کھائے کہ اچانک اس کے اوپر ایک جال آ گیا. کیا گیا؟ جال. جی, اس نے چند ہی دانے کھائے تھے کہ ایک جال اس پر گرا, یعنی اس پر جال آ گیا اور پرندہ اس میں پھنس گیا. شکاری نے اسے پکڑا, ذبح کیا اور اسے پکا کر کھا لیا. اس کے بعد شکاری نے دوسرے پرندے کو پکڑنے کے لیے ایک جگہ دانے ڈالے, ایک اور جگہ دانے ڈالے, مگر وہ پرندہ لالچ میں نہ آیا اور خطرے کو سمجھ گیا اور خطرے کو بچ گیا. جی, اور بچوں اس دوسرے پرندے نے اڑنا شروع کر دیا اور وہ یوں شکاری کے جال سے پھنسنے سے بچ گیا, اور وہ شکاری کے جال میں پھنسنے سے بچ گیا. تو پیارے بچوں, اور یوں وہ شکاری کے جال میں پھنسنے سے بچ گیا. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, یہاں پر ہم نے ایک کہانی تو سن لی, اب اس کے سبق بہت بڑا ہے, مگر اس سے پہلے آئیے اب کہانی سے متعلق سوالات کرتے ہیں, یعنی کہانی میں جو ہم نے سنا اس کے سوالات بھی کر دیتے ہیں. چلیں بتائیں کہ پرندہ کہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نظر کہاں پڑی؟ چلیں. پرندہ درخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نظر دانوں پہ پڑ گئی. جی چلیں, آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ درخت میں بیٹھا ہوا تھا اور اس میں دانے میں نظر آئی. درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا, درخت پر نہیں بیٹھا ہوا تھا, درخت کی شاخ پر, درخت میں نہیں بیٹھا ہوا تھا, درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نظر زمین پہ بکھرے ہوئے دانوں پر پڑی. اچھا یہ بتائیں کہ دوسرے پرندے نے کیا چالاکی کی؟ جی عبدالسباد میں سے پوچھتا ہے. اس نے لالچ کو سمجھا وہ نا بغیر, اس نے سوچا کہ نا یہ نا جال ہے تو وہ نہ اڑ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے جواب دیا تھا وہ اس نے لالچ کو سمجھا, اب کس کی لالچ کو سمجھا اس نے؟ شکاری کی لالچ کو. نہیں جناب, وہ دانوں کی لالچ میں نہیں آیا اور وہ خطرے کو سمجھ گیا اور پھر وہ وہاں سے اڑ گیا. چلیں اب یہ بتائیں کہ اس طرح کرنے سے وہ کیا ہوا, یعنی وہ کس چیز سے بچ گیا؟ چلیں ان کو نہیں ذرا آپ کے برابر میں. جال سے بچ گیا. شکاری کے جال میں پھنسنے سے بچ گیا. اور یہ بتائیں کہ پہلا والا پرندہ کیوں نہیں بچا؟ پھنس گیا تھا نا وہ, تو پہلا والا پرندہ تو پھنس گیا تھا, اب وہ کیوں نہیں بچا؟ اچھا چلیں آپ عبدالسباد میں کے بالکل برابر میں جائیں. کیونکہ وہ لالچ میں آ گیا تھا. وہ لالچ میں وہ کس کی لالچ میں آ گیا تھا؟ اب یہ کون بتائے گا؟ چلیں ان کو دیں ذرا. دانوں کی لالچ میں آ گیا تھا. چلیں جواب مکمل یوں ہے کہ دانوں کی لالچ میں وہ آیا اور پھر وہ جال میں پھنس گیا اور پھر شکاری نے اسے کھایا, وہ ذبح کیا اور پھر پکا کر کھا لیا. اب پیارے بچوں بڑھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملا. پہلی بات ہم نے دو چیزیں جو سیکھی. پہلی بات ہم نے جو کہانی میں دو چیزیں سنی کہ لالچ. اب سنتے ہیں آگے کی جو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے. دیکھا آپ نے کہ شکاری نے دانا دونوں پرندوں کے لیے ڈالا, مگر پہلا پرندہ لالچ میں آ گیا. پہلا پرندہ لالچ میں آ گیا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے کھانے کے لیے اترا اور شکاری کے جال میں پھنس گیا اور شکاری کا شکار ہو گیا. اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے, یعنی سبق ملا کہ ہمیں کوئی کام بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ وہ کام کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں کہیں اس سے ہمارا نقصان تو نہیں, کہیں اس سے ہمارا نقصان تو نہیں. مثلاً گلی محلے یا سفر وغیرہ میں اپنے ماں باپ یعنی امی ابو کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی شخص یعنی جسے آپ جانتے نہیں ہو اس سے کوئی ٹافی وغیرہ لے کر نہ کھائیں, اس سے وہ ٹافی وغیرہ لے کر نہ کھائیں. جی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بار بار آپ کو یہ پروگرام میں بتاتے رہتے ہیں کہ کسی سے ٹافی وغیرہ لے کر نہ کھائیں, تو یہ کیوں بتاتے ہیں؟ آئیے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. چلیں نہ کھائیں.
ہو سکتا ہے کہ اس میں بے ہوشی کی دوا یعنی میڈیسن ملی ہو جسے کھا کر آپ بے ہوش ہو جائیں اور وہ اجنبی شخص یعنی جسے آپ جانتے نہیں ہیں وہ اسے آپ کو اغوا کر کر لے جائے. اس طرح یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں وہ گناہ کا کام تو نہیں, وہ گناہ کا کام تو نہیں. مثلاً کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ دیر کے مزے کے لیے مزے کی خاطر شیطان کی جال میں پھنس جائیں. پرندے تو شکاری کی جال میں پھنسے تھے, مگر ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ دیر کے مزے کے لیے ہم شیطان کی جال میں پھنس جائیں. شیطان کی جال میں نہ پھنس جائیں. اب کیسے پھنسیں گے؟ شیطان کی جال میں پھنس کر اللہ پاک کو ناراض کر دیں. جیسے کسی کا مذاق اڑا دینا, کسی کا کام بگاڑنا. کام بگاڑنا بھی یہ بھی شیطان کا کام ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اس کی ممانعت ہے کہ قرآن کریم میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے نام نہیں بگاڑنے چاہیے. تو کسی کا نام بگاڑنا بھی اللہ پاک کو ناراض کر دینے والا کام ہے اور شیطان کے جال میں پھنس جانے والا کام ہے. تو کسی کا نام بگاڑنا اور کسی کی چیز زبردستی کھا جانے میں مزہ تو بہت آتا ہے, لیکن ایسا کرنے سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے اور اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتا ہے. تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کہانی سے سبق کیا ملے؟ پہلا سبق سب ساتھ بتائیں گے, لالچ جی. دوسری بات ساتھ بتائیں نا, امی ابو سے کوئی کام بغیر پوچھے نہیں کرنا چاہیے. تیسری بات, جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کس کے جال میں پھنس جانے والا کام ہے جی, اللہ پاک کو ناراض کر دینے والا کام. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ سارے آج کی کہانی سے ہمیں سبق ملتے ہیں کہ ہمیں لالچ بھی نہیں کرنی چاہیے, امی ابو سے بغیر پوچھے کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے, اور تیسری بات کیا ہے کہ اللہ پاک کو ناراض کر دینے والا کام بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. جی میرا نام محمد حمزہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں نعرے لگاؤں گا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدیس ہے ماشاء اللہ, ہر صحابی نبی جنتی. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اختاری ہے, میں شاپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. میں پیارے رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ عربی زبان ہم سب کا پیارا چینل کڈس مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عربی زبان, یہ آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب. جی نیکسٹ کال. عربی زبان مجھے اپنی اور ساری دنیا کے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ ہمارا مدنی مقصد ہے. تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے کچھ کالز بھی شامل کی. آئیے بڑھتے ہیں, آپ ان کا بھی بہت بہت شکریہ, اور انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب بھی ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شان, بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ماشاء اللہ یہاں پر جنید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب یہاں پر جو ہمارے یہاں پہ بچے موجود ہیں, ان میں سے میں اٹھاؤں گا 2 بچوں کو. کتنے بچوں کو؟ 2 بچوں کو. اب ان کا کام کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے سننا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ سیگمنٹ کو غور سے. کیوں؟ کیونکہ جب ماہنامہ فیضان مدینہ سیگمنٹ ہمارا پورا ہو جائے گا, اس کے بعد ان سے ہوں گے سوالات. 4 سوالات ہوں گے, 4 سوالات ہوں گے دونوں سے. 4 سوالات ہوں گے. جس نے پہلے لبیک کا تو اس سے جواب بھی لیا جائے گا, اور جس نے زیادہ جواب دیا اس کو یہ تحفہ بھی دیا جائے گا. تو کون آنا چاہے گا؟ اب پہلے آپ ماہنامہ فیضان مدینہ سن لیں, انشاءاللہ پھر میں آپ کو کھڑا کرتا ہوں. جی چلیں ماہنامہ فیضان مدینہ. جی جنید بھائی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں آپ کو سناتا ہوں دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ سے اچھی اور دلچسپ باتیں.
آج ہم سنیں گے کہ ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کس انداز میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے اور سنتے تھے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ان باتوں کو سننا بھی ہے اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ باتیں ماہنامہ فیضان مدینہ نومبر 2020 کے صفحہ نمبر 84 پر موجود ہیں۔ آپ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروائیں اور اس کی خوب برکتیں حاصل کیجیے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم سنیں گے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ آپ رضی اللہ عنہ کس انداز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے اور سنتے تھے۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دونوں انگوٹھوں کو اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، جب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سنیں تو محبت اور پیار سے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا چاہیے۔ اس کی برکت سے محبت رسول میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اسی طرح پیارے بچوں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو عشق رسول سے بےتاب ہو کر رونے لگتے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ تو پیارے بچوں، جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیں تو بہت ہی ادب کے ساتھ لیں اور نام مبارک سن کر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جلین بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ اب یہاں سے اٹھاتے ہیں دو بچوں کو، چلیں اب کون کون آنا چاہے گا؟ آپ آ جائیں، مائک لے کے آئیں گے، آپ آ جائیں جی۔ آپ کھڑے ہو جائیں، بس کھڑے ہو جائیں اور چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ اب آپ آ جائیں، وائٹ امام ہے، وائٹ امام عبدالسمان بھی کے برابر جی۔ چلیں اب ہوں گے آپ سے سوالات، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں پہلا سوال، اب جس نے پہلے لبیک کہا اس سے جواب ہوگا، صحیح ہے؟ چلیں پہلا سوال بتائیے کہ یہ جو ہم نے ابھی ماہنامہ فیضان مدینہ کا واقعہ سنا، یہ کون سے مہینے کا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے اور کون سے سال کا ہے اور کون سے پیج نمبر پہ واقعہ موجود ہے؟ جی کس نے پہلے کہا تھا؟ انہوں نے پہلے کہا تھا۔ چلیں 2022 کا واقعہ ہے۔ 2022 کا واقعہ ہے، 2022 کے ماہنامہ فیضان 20 کا 2020 کا کون سے مہینے کا؟ نومبر کا۔ نومبر کا پیج نمبر۔ چلے انہوں نے دو جوابات درست دے دیے۔ اب میرے 3 سوالات تھے، مطلب اس میں 3 سوالات ہو گئے تھے، مگر ایک سوال ہی مانا جائے گا، اس کو گنا ایک سوال ہی جائے گا۔ تو انہوں نے اس میں 2 جوابات دے دیے، 2020 کا تھا اور نومبر کے مہینے کا تھا۔ وہ پیج نمبر کیا تھا؟ 84۔ چلیں اب اگلا سوال بتائیے کہ اچھا یہ بتائیں کہ ان میں اس جو واقعہ سنا، اس واقعے میں کون سے 2 صحابہ کرام کا ذکر تھا؟ چلیں حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ماشاء اللہ ان کا جواب آپ عنہما، ماشاء اللہ دونوں نے ایک ایک جواب درست دے دیے۔ اب پڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ یہ سنتے تو پھر کیا عمل کرتے؟ یعنی انہوں نے پہلے کہا تھا، پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کے اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگاتے، مائک تو سیدھا کریں، جواب تو سیدھے۔ اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگا کے کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگاتے
لگاتے تھے اور ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی چلیں یہ بتائیں کہ یہ جو انگوٹھے آنکھوں سے لگانے سے ہمیں کیا ہوگا, ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ جی آپ بتائیں. آپ ہم لوگ کو اس کی برکتیں ملیں گی اور ہے نا آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوگی. آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوگی اور اس کی برکتیں بھی ملیں گی. اب یہ ہو گیا ڈرا, یعنی 4 سوالات میں نے کرنے تھے, ڈرا تو ہو گیا. اب ایک سوال کروں گا, دیکھتے ہیں کہ کون جواب دیتا ہے. صحیح, اب یہ جس نے جواب دیا اس کو تحفہ انشاءاللہ ملے گا. اچھا بتائیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو پھر کیا, تو ان کی عشق رسول میں کیا حالت ہوتی, یہ بتائیں. چلیں. حضرت ابو بکر فاروق رضی اللہ جواب دیں. جب آرام سے. اللہ جب ذکر کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. جی آپ ایک بار آرام سے دوبارہ جواب دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ پاک کا ذکر کرتے. آپ نے غلطی کر دی, یہاں پہ غلطی کر دی. آپ کا جواب فل درست ہے مگر یہاں پہ آپ نے ایک غلطی کر دی. دوبارہ بولیں, دیکھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں. چلیں ایک چانس اور. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ پاک کا. چلیں اب ان سے 3 بار غلطی ہو چکی ہے, میں 3 بار ان کو موقع بھی دیا, اب واپسی یہ جواب غلط ہو گیا. چلیں اب یہ بتائیں کہ چلیں اب تھوڑا سا چلیں, اب انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر یوں ہوتا ہے کہ اب آپ جیت گئے. چلیں ماشاء اللہ. لیکن میں آپ کو سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تو آپ عشق رسول میں بےتاب ہو جاتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, آپ رونے لگتے. اور پھر جو شعر جو یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے اور ماشاءاللہ میں جنید بھائی نے سنایا بھی, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں, ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. ماشاء اللہ. اب ان کو تحفہ ملتا ہے. ماشاء اللہ آپ کو مبارک. جی یہ ماشاء اللہ تحفہ. جی چلیں ماشاء اللہ. جنید بھی آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو بار بار دینا دکھائے. اور پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آج کا سوال یہ کہ بتائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ کیا تھی. اب بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف. جی میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری شہر چنیوٹ سے. رمضان بھائی آج کے سوال کا جواب ہے عربی زبان. ماشاء اللہ آپ کا جواب ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام عمید ہے, میں شاپور جانا سے پڑھ رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ عربی یہ مدنی چینل ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے. اور آج جن بزرگ کا ہم عقیدہ سنیں گے وہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک عقیدہ تھا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کامیابیاں بھی نصیب ہوتی ہیں. سبحان اللہ. چلے آئیے میں آپ کو اس حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں. پیارے بچوں, ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے مبارک سر کا حلق کروایا, بال کٹوائے. اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مبارک بال اپنے پاس رکھ لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب
ان سے پوچھا تم ان بالوں کا کیا کرو گے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان مبارک بالوں سے برکت حاصل کروں گا اور جنگوں میں اپنے دشمنوں پر ان بالوں سے مدد حاصل کروں گا۔ پیارے بچوں، یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے خالد، جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے ان کے وسیلے سے ہمیشہ تمہاری مدد کی جاتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھا پیارے بچوں، ہمارے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چیزیں برکت والی ہوتی ہیں، اس لیے تو ہم اللہ پاک کے نیک بندوں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں اور ان کے مزارات پر بھی جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنا اور ایک بہت ہی پیارا عقیدہ بھی سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ کے گھر دو سرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ تارکہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، آج ہم نے پروگرام میں بہت ساری اچھی باتیں سیکھی اور سنی بھی اور ماشاء اللہ بزرگوں کے عقیدے بھی جانے۔ آج ہم نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا عقیدہ بھی جانا اور ماہنامہ فیضان مدینہ میں کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی جانا اور ماہنامہ فیضان مدینہ میں جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں بھی ہم نے بہت پیاری بات جانی اور اس کے علاوہ بھی مختلف سیگمنٹ میں ہم نے بہت ساری باتیں جانی اور ہم نے کہانی میں بھی آج ہم نے بہت پیارے سبق حاصل کیے۔ تو پیارے بچے اور مدرسہ کے ناظرین، آج ہم نے جو سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ کیا تھی، اور جواب ہے عربی۔ جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست۔ اللہ پاک ہم سب کو پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، با جماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچوں اور مدرسہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدینہ چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدینہ چینل۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل۔